الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بآواز بلند سب مل کر درود شریف پڑھیں: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جتنا بڑا اجتماع ہے آواز اتنی ہونی چاہیے. صلی اللہ علیہ یا الہی، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. آمین دعا ہے اور یہی میری تقریر ہے. سب اونچی آواز سے آمین کہیں. یہ بڑی بابرکت محفل ہے، قبول ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے. الہی، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. چلے پھر ہوائے کرم یا الہی، مٹے دل سے رنج و علم یا الہی.
دعا ہے یہی دم بدم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، چلا ان بزرگوں کے نقش قدم پر، ہوا جن پہ تیرا کرم یا الہی۔ اور تیرا ذکر اس وقت بھی ہو زباں پر، لبوں پر ہو جس وقت دم یا الہی۔ حمد و صلات اور نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے تو میں اس پاکیزہ سالانہ سنی کانفرنس کے عظیم الشان اجتماع کے منتظمین، معاونین اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے ان کارکنوں کو، سنی دعوت اسلامی کے کارکنوں کو یہ توفیق عطا فرمائی، بڑی جد و جہد کر کے میں ربیع الاول شریف میں یہاں تھا، مجھے اس وقت انہوں نے دعوت دی، میں صرف اس پروگرام کے لیے رات آیا ہوں اور رات ابھی آج واپس جانا ہے۔ کل لاہور میں ختم نبوت کانفرنس بہت بڑی ہے، بڑی محنت کر کے انہوں نے آپ سب حضرات کو جمع کیا۔ مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی دامت برکاتہم العالیہ برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، ورلڈ اسلامک مشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل، اور اس سنی دعوت اسلامی کے بانی حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب انڈیا سے تشریف لائے۔ آپ حضرات بھی قرب و جوار سے، دور و دراز سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم سب حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ ہماری سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے امید ہے جو اخلاص اور محبت سے آئے ہیں حاضری لگ گئی، اس لیے کہ یہ آنا بھی انہی کی، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، ہم آپ آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی، وقت بہت مختصر ہے، بہت تفصیلات نہیں، صرف حاضری مقصود ہے، چونکہ میرے بعد بھی بہت بڑے بڑے حضرات کی ابھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ صرف یہ دعا کریں جو شعر میں نے پڑھے ہیں، اللہ رب العالمین زندگی کے آخری سانس تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل رکھے۔ اور بہت سارے لوگ قافلوں میں شامل ہوتے ہیں، ملتے ہیں، کوئی ادھر کھسک گیا، کوئی ادھر اتر گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ میرے اور آپ کے اور پوری دنیا اسلام کے قائد حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سنی توڑ کے ساتھی ہیں، موڑ کے نہیں۔ اب موڑ پہ کوئی اتر گیا، کوئی ادھر اتر گیا، کوئی ادھر اتر گیا، آپ اور میں دعا کریں کہ خدا ہمیں توڑ تک، پنجابی میں کہتے ہیں پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ نے آخری وقت کلمہ نصیب فرما دیا، فرمایا جہنمی تھا جنت میں چلا گیا، اور ساری زندگی نیکی کرتا رہا، آخری وقت آ کے کوئی ایسا کلمہ کہہ بیٹھا بے ادبی کا، کوئی گستاخی کر بیٹھا، راہ راست سے بھٹک گیا، جنت کے رستے پہ جاتا جاتا جہنم میں چلا گیا، فرمایا تقدیر اس کو لے گئی۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اسی سچے رستے پہ، صراط مستقیم پہ رکھے، کبھی نیکی کر کے غرور اور تکبر نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر نہ کرتا تو پتہ نہیں یہ پروگرام ہی نہ ہوتا، میں اگر نہ کرتا تو یہ دین کا کام نہ چلتا۔ بابا یہ دین کا کام، سرکار کے ذکر مبارک کا پروگرام میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، اس کا ذمہ خالق کائنات نے لیا۔ میرے اور آپ جیسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں آئیں گے جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے، میری سرکار کا ذکر رہے گا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے،
لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم آج ہیں۔ عاشقوں والا نعرہ جس طرح وہ محبت سے لگا رہا ہوں، اسی طرح آواز آئے سارے مجمع کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا ذمہ اس نے لیا، فرمایا یہ کافر اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ کافر کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ، منافقین، اس وقت کے سارے بڑے بڑے طاقتور یہود و نصارہ کے ملک اور گروہ اور سلطنتیں سب مل کے اسلام کے دشمن۔ فرمایا یہ اللہ کے نور کو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے ہیں، رب فرما رہا ہے مٹا نہیں سکیں گے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں حالات ہمارے ناموافق ہیں پوری دنیا میں، لگتا ہے کہ دشمنان اسلام غالب آ جائیں گے، ہمیں ملیا میٹ کر دیں گے، شاید ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اپنی کمزوریوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن جب ہماری نظر اللہ کی قدرتوں کی طرف جاتی ہے، رب کی رحمت کی طرف جاتی ہے، وعدہ الہی کی طرف جاتی ہے، تو دل گواہی دیتا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فرعون، نمرود، شداد، حامان، رب نے جب مروانا چاہا تو مچھروں سے مروا دیا۔ خدا کے سامنے جتنے تکبر کرنے والے تھے ان کو رب کریم نے انہی کے درباریوں سے جوتیاں مروائیں، جوتیاں مروائیں۔ فرمایا رب سے مقابلہ کرتے ہو، اور میرے آپ سے تو کوئی مقابلہ کرے، کوئی دعویٰ کرے کہ میں مولانا رضوان صاحب کو یہ کر دوں گا، وہ قاری صاحب کو یہ کر دوں گا، مفتی صاحب کو یہ کر، ٹھیک ہے کر سکتا ہے بھائی، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں خدا کے دین کو مٹا دوں گا، خدا سے مقابلہ کر لوں گا، خدا کے رسول سے مقابلہ کر لوں گا، تو میرے اور آپ کے امام اعلی حضرت فرما گئے، فرماتے ہیں یہ بے عقل ہے، اس لیے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹا اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور یہ سارے مل کے کبھی حضور کے ذکر کی مجلس، کبھی سرکار کا ذکر پاک، کبھی مسجد، کبھی مدرسہ، کبھی غلامان مصطفیٰ کے خلاف سازشوں کا جال بچھاتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں انہی ملکوں میں دیکھتا ہوں قاری رضوان صاحب بھی پھرتے رہتے ہیں، فقیر بھی ہر وقت پھرتا، کبھی یہاں کبھی وہاں حضور کے دین کے لیے، جو پوری طاقت کے ساتھ مٹانا چاہتے تھے، آج ان کے ملکوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام گونج رہا ہے۔ پہلی خلائی سائنسدان چاند پہ جس نے جانے کا دعویٰ کیا، وہ کہتی کوئی آواز وہاں نہیں آتی، اگر کوئی آواز آتی ہے تو اللہ اکبر کی آتی ہے، اذان کی آواز آتی، اگر کوئی ساری کائنات تاریک کی تاریک نظر آتی ہے، اگر کوئی روشنی نظر آتی ہے تو مکہ پاک اور مدینہ پاک۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے فرما گئے تھے، فرمایا جس طرح زمین والوں کے لیے سورج اور چاند چمکتا ہے، اسی طرح آسمان والوں کے لیے مکہ پاک اور مدینہ پاک روشن ہے۔ آج اپنے بیگانے اس کی تائید کر رہے ہیں، جو روکنے والے تھے وہ ناکام ہو گئے، روک نہیں سکے اور روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں اونچی،
میں جب شروع میں برطانیہ میں جانا شروع ہوا تھا، لیسٹر میں 2-3 مسجدیں تھیں، اب تقریباً 30-35 مسجدیں۔ برطانیہ میں اس وقت 500-600 مسجدیں ہوں گی، آج 2000 مسجدیں۔ اور میرے اور آپ کے امام، دنیا اہل سنت کے امام حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا یہ آواز ایسی ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب یہ آواز نہ گونج رہی ہے۔ آپ کان لگا کے سنیں، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہ آواز آ رہی، اور دن اور رات کے 24 گھنٹے یہ آواز زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی ہر لمحہ گونج رہی ہے۔ یہ خدائی انتظام۔ آپ کبھی غور فرمائیں، ہم سوچتے ہیں یہاں دبئی میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب کچھ رات سناٹا رہے گا، 8-10 گھنٹے خاموشی رہے گی۔ پتہ چلتا کہ جب ہم عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے تو کسی اور ملک میں فجر کی اذان ہو رہی تھی، وہ فجر سے فارغ ہوئے دوسرے ملک میں زور کی اذان ہو رہی تھی، وہ زور سے فارغ ہوئے کہیں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ یہ آواز گونجتی رہتی۔ اللہ نے اس میں بہت بڑی پاور، اس لیے کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، اور اگر ذہن میں یہ آ جائے تو بے ایمان ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ذہن میں آ جائے کہ میری وجہ سے یہ چل رہا ہے، بابا وہ تو بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، نبی ولی غوث قطب سب اس کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز۔ حج کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرماتا کر لو گے تو تمہاری بہتری ہے، نہیں کرو گے تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا وہ تو سارے جانوں سے بے نیاز، کوئی ایک بندہ بھی اس کا ذکر نہ کرے، اس کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا؟ بولیں تو صحیح۔ اور جب ہم نہیں تھے وہ خدا تھا، اس کی جب نہیں ہوں گے وہ خدا ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں الحم سے لے کے والناس تک، تو اس نے سارے قرآن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی اور حضور کا ادب اور احترام بیان کیا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا اس کے محبوب کو نہ مانے، وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں مانتا، اور رب کا کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو مانتا ہے؟ وہ بولیں تو صحیح۔ وہ فرماتا مجھے تیرے لا الہ الا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو ماننے گا تو میں تجھے اپنا بندہ مانوں گا۔ وہ بے نیاز، اس نے اگر تجھے نیکی کی توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ اگر دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں آنے کی توفیق ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ یا اللہ اس بھری کائنات میں تو نے مجھ پہ کرم فرمایا کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس مجلس میں حاضر ہو گیا، جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہوگی، حضور کی محبت کی بات ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی بات ہوگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ مجھے تو نے اپنی اس پاک مجلس میں بلا لیا۔ یہاں کوئی منسٹر آپ کو کارڈ بھیج دے کہ میرے گھر ظہرانہ ہے، دعوت ہے، عصرانہ ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں فلان جگہ سے دعوت نامہ ہے۔ ہمارے ہاں گورنر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں گورنر صاحب نے بلا لیا، چیف منسٹر نے بلا لیا، تو میں ان پروگراموں میں آنے والوں سے کہتا ہوں کہ یہ بندہ جس نے بلایا ہے یہ آج وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر ہے، کل نہیں ہوگا، ختم۔ اس کا اختیار اور اقتدار تو بڑا عارضی سا ہے، 2 سال، 4 سال، 5 سال اس پہ تو فخر کر رہا ہے، اور وہ مالک جو تجھے دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے، اور بابا فخر اس پہ کر۔ میں اور آپ دونوں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ناپسندیدہ شخص کو تو اپنے گھر نہیں بلاتے، کیوں بھائی؟ گھر آپ نے بنایا بڑا خوبصورت، آپ کی ساری فیملی، بچے بچیاں گھر میں ہیں، کسی بدماش کو تو آپ بلا کے نہیں نا بٹھاتے کہ آؤ بھی میرے گھر میں آپ کی دعوت کروں اور آپ میرے گھر بیٹھے رہو آ کے۔ اسے بلاتے ہیں جس سے محبت ہو، جو اچھا لگے۔ قاری صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب کسی وقت میرے گھر قدم رنجا فرمائیں، چائے پی جائیں، زیارت کروا جائیں، میرے گھر میں برکت ہو جائے گی۔
آپ بلاتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے اچھا سمجھتے ہیں۔ میرے مالک نے کرم فرمایا، جن جن سے وہ پیار کرتا تھا انہیں اپنی دعوت پہ بلا لیا، انہیں اپنے محبوب کے پروگرام پہ بلا لیا۔ دن میں 5 مرتبہ آواز آ رہی، دعوت آ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے۔ بابا یہ آج کی یہ دعوت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بلایا گیا ہے۔ آؤ بھائی سارے مل کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو گھر گھر پھیلائیں۔ اور یہ حکم مبارک جو ہے حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب، علامہ قمر الزم اعظمی صاحب یا کسی اور عالم یا مولانا کا صرف، یہ تو حکم اس پروردگار کا۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فخر کرو، سنی دعوت اسلامی کے جتنے مبلغین، کارکنان، معاونین، فخر کرو اس پہ۔ رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ کے پاک نے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ فرمایا یہی جماعت کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور ہم میں سے بعض سادہ لوگ نمازی کبھی کبھی کہتے ہیں ان تنظیموں جماعتوں کی کیا ضرورت ہے جی۔ رب فرما رہا ہے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، اور اس جماعت کا ہر نماز میں ہم کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اسی جماعت میں رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اسی جماعت میں رکھنا جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، یہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ تو اس جماعت کی تو ہم روز دعا مانگتے، نماز میں ہر رکعت میں فاتحہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اور نماز پڑھ کے فارغ ہو کے کہتے ہیں قاری رضوان صاحب آپ کس کام لگے ہیں، چھوڑیں جماعتوں کو جی۔ جماعتیں بھائی ہم نماز میں تو دعا کر کے ہیں پروردگار ہمیں اسی جماعت کے ساتھ رکھنا۔ یہ اللہ کی جماعت، کس کی؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سپہ سالار ہیں۔ قرآن پاک ایک جگہ نہیں بہت مقامات اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اس جماعت کے بارے میں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کملی والے کی وہ نعت ہے جو رب کریم نے خود بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ غلامان مصطفیٰ ایسے ہیں ان کے دلوں پہ ہم نے ایمان نقش کر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت روکنے والا، کوئی منع کرنے والا انہیں رسول اللہ کی محبت سے دور نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی ہمارا دل چیر کے دیکھے، دل کے ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، اللہ کریم فرما رہا ہے یہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام ایک جماعت ہیں، اور اس جماعت کے سپہ سالار، سربراہ، امیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی بھی حضور کے امتی، سارے نبیوں کے امام بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بالکل ختم کرنے لگا ہوں۔
آپ بتائیں کہ ہمیں بھی اس جماعت کا رکن بننا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اونچی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور بابا یہی قیامت والے دن کیا ہم اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار، فرمایا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کے ساتھ رہنا، ادھر ادھر نہ ہو جانا، ادھر ادھر ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا جیسے ریوڑ کو چھوڑ کے ایک بکری بھیڑیے کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، اگر جماعت سے الگ ہو جاؤ گے کوئی شیطان بھیڑیا تمہیں اچک لے گا آگے۔ جماعت کے ساتھ رہو، اور قیامت والے دن بھی ہم الحمدللہ جماعت کے ساتھ ہیں، جماعت کے ساتھ ہی جائیں گے۔ قیامت والے دن بھی ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ایک جماعت جائے گی۔ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ۔ یہ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ختم کر دیں، مجھے اشارہ کر دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم جنت البقیع میں جائیں گے، اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہاں سے جنت المعلی مکہ شریف کا قبرستان میں جتنے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور ہمیں فرمایا کہ اپنے امام کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ ہم قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ آواز دیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے، قیامت کا میدان ہے۔ پوچھا حضرت استاذ آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ فرمایا اپنی جماعت کے انتظار میں ہوں کہ سارے آ جائیں تو ہم اکٹھے ہو کے میدان معاشر میں چلیں۔ یہ سارے اپنے اپنے مقتدیوں کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور رسول اللہ میدان معاشر میں سارے امتیوں کا ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں گے۔ آخری سن لیں محبت والا پیغام، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔ حضور اس جماعت، مقدس جماعت کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین اور ان گناہگاروں کے، ان اپنے گناہگار امتیوں کے ساتھ کعبہ شریف حاجیوں کی شفاعت کرے گا، عمرہ کرنے والوں کی، قرآن پڑھنے والے قاریوں کی، تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، روزہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ قیامت والے دن حضور کے بہت سارے کارندے جو شفاعت کریں گے سرکار کی امت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی کعبہ، کسی کی قرآن، کسی کی روزہ، کسی کی نماز، اور جس کا کوئی نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں اس کی شفاعت میں کروں گا۔ تو خدا ہمیں، اللہ رب العالمین ہمیں سچوں کی جماعت کے ساتھ حضور کے دین کا کام کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے گھر گھر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب کا بھی حکم ہے، میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، میرا رب ہم سب کو اس پہ عمل کی، اور جو لوگ کر رہے ہیں خدا ان کو اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔